ان میں 3 کروڑ ووٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران کو جو نشان بھی مرضی کے نہیں دیے گئے ان کو مینڈیٹ ملا۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، آپ 17 سیٹوں والے ہیں، آپ کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا، عوام تو عوام کی ایسپیریشن کے مطابق کام ہی نہیں کر رہے، تو پتہ نہیں کس بنیاد پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بات ہے، آپ نے کہا تھا جی کہ یہ ملک پاکستان جو 3 ستون پہ کھڑا ہے، اس میں سب سے جو بڑا ستون ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کل پرسوں جو خبر شائع ہو کہ پاکستان جو ہے کہ وسٹ کنٹریز میں چلا گیا ہے جی، آپ کی ہیومن رائٹس میں جو انٹرنیشنل آپ کے بارے میں رپورٹ آئی ہے، آپ اس میں وسط میں چلے گئے ہیں، آپ کی اکنامکس میں جو ہے وہ آپ وسط میں چلے گئے ہیں۔ تو میں آپ کے حالات یہ ہیں کہ جی ہم ممبران اسمبلی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کالا کسی کے منہ پہ نہیں ملی گئی۔ آپ نے منتخب عوامی نمائندوں کو اسمبلی کے اندر سے بھونڈے انداز میں گھسیٹ کے گرفتار کرایا۔ آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ نے عدلیہ کا گلا گھونٹا 26ویں آئینوی ترمیم کے ذریعے، اور ایگزیکٹو نے اپنے ججز جو ہیں وہ بھر دیے ہیں۔ آپ نے پیکا ایکٹ لگا کے جو آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا۔ آپ نے ایک پرامن پاکستانی شہریوں پہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور پرامن لوگ ایک پرامن احتجاج کے لیے آپ نے اس کو سرے عام گولیاں ماری اور 16-14 بندوں کو آپ نے شہید کر دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کس بنیاد پہ آپ جو اپنی کارکردگی کا شوشہ مچا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ کہ پتہ نہیں یہ کس بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ پچھلے 40 سال سے آپ مسلم لیگ نون والے برسر اقتدار ہیں۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ 80 کے بعد جب سے مرشلہ لگا 77 کے بعد، اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے 80% وہاں مرد اس کا اقتدار رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ عام پاکستانی سی ریڑھی والا کسان، چھاپڑی فروش، ایک نوجوان، اس کا کیا مستقبل تبدیل ہوا ہے؟ مجھے یہ بھی ساتھ کہتے افسوس ہو رہا ہے کہ میں خوش ہوتا کہ شاید یہ کہتے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو اتنی نوکریاں دے دی ہیں۔ میں ان سے یہ خوش ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ جن کے یہ حالات، یہ کہتے کہ پر انکم کیپٹا جو ہے پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو گیا ہے، ہم نے کر دیا ہے۔ میں یہ خوش یہ ہوتا کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی۔ مہنگائی بھائی جان، پیٹرولیم کی پرائسز کہاں پہ ہے؟ اب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس سے آپ یہ جھوٹی جو آپ بنا کے لاتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ جائیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں جائیں، پیٹرولیم کی کیا پرائسز ہیں؟ آپ جائیں، آپ گراسری کی کیا قیمت ہے، چینی کی کیا قیمت ہے، فروٹس کی کیا قیمت ہے، آپ گیس کی کیا قیمت ہے؟ بجلی لوگ جو ہیں وہ بیچارے خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ سیلریڈ کلاس، لوور مڈل کلاس وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ایک سال میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ آپ نے پاکستان کی خودداری کو، پاکستان کی غیرت کو اور پاکستان کی ساورنٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے اپنے پلج کے سسٹم پہ آپ چلا رہے ہیں جی۔ تو یہ باتیں، دوسرا جو زراعت، جو آنریبل جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ زراعت کا تو نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پاکستان کی جو موسٹلی جو 60% پاپولیشن ہے وہ دیہات میں رہتی ہے، دیہات میں تو کوئی حالات نہیں ہے جی، کہ وہ آپ کی جو 60% لوگ ہیں، آپ نے گندم جو ہے ان سے پرچیز نہیں کی۔ وہ گندم جو ہے آپ نے کہاں سے پرچیز کی ہے؟ آپ نے باہر سے پرچیز کی ہے جس میں کیڑے ملے ہوئے تھے، اور پاکستان کا آپ نے بہت کثیر سرمایہ جو ہے وہ ضائع کیا۔ وہ ہم کس سے پوچھیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس کے بعد اب حالات یہ ہیں جی کہ گندم جو ہے وہ بالکل، عمر ایوب خان صاحب نے رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پہ گندم کے بڑے برے حالات ہیں، گندم کی فصل نہیں آئے گی۔ جہاں تک ہماری شنید میں ہے کہ $1 بلین کی گندم جو ہے یہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو سبزیوں کی جو ہے وہ کوئی وہاں پہ نہیں ہو رہے۔ چنا جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں جی، وہ تھل کا جو علاقہ ہے، جو 80% جو پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کو جو چنا سپلائی ہوتا ہے، وہاں چونکہ بارشیں نہیں ہوئی تو وہاں بڑی بری حالات ہے۔ اب گنے کی میں آپ کو مثال دوں، 400 روپے من جو ہے کاشتکار بیچارہ رول جاتا ہے۔ وہ گنا بیچنے کے لیے جب مل میں جاتا ہے تو اس کو 400 روپے من ملتا ہے۔ اگر اس کی بجائے اگر وہ گڑ بنائے وہی من کا تو وہ 2600 روپیہ کما سکتا ہے۔ لیکن اس حکومت نے مل اونرز کے ساتھ مل کے جو ہے دفعہ 146 لگا کے وہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ گڑ نہیں بنانے دیتے۔ میں آج سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یہ
جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے سونے خواب دکھائے ہیں، پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے خلاف کیا بول رہے ہیں، آپ کی ہیومن رائٹس کی ویلیشن جاری ہیں، آپ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ پنجاب کی سچویشن یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت یہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے، آپ کی عزت کی، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی وہ محافظ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آج امن و امان کے کیا حالات ہیں؟ معیشت کیسے مضبوط ہوگی جب استحکام نہیں ہے سیاسی طور پہ، جب امن و امان نہیں ہے، جب ملک کو آپ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق نہیں چلا رہے تو کہاں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی عوام کا درد نہیں ہے، یہ عوام کا درد نہیں رکھتے۔ ان کا اگر ان کا عوام کا درد رکھتے تو یہ جو صفاقانہ ان کی پالیسیاں ہیں یہ عوام کے ساتھ نہ ہوتی جی۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ مستقل صاحب۔ میں بطور ایک عام شہری تھوڑی سی بات کرتا ہوں معیشت کے حوالے سے، اور معیشت اور ہمارے آئین اور قانون کا آپس میں کیا ربط ہے۔ دیکھیے میرے سامنے کچھ نمبر ہیں جو آج ہی میں نے حاصل کیے بازار بھیج کے کچھ دوستوں کو، اور جو آج سے 2.5-3 سال پہلے نمبر تھے ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے مارچ 2022 میں آٹا 60 روپے فی کلو تھا، آج 100 روپے فی کلو ہے۔ چاول باسمتی 150 روپے فی کلو، آج 240 روپے فی کلو۔ اسی طرح انڈے 150 روپے فی درجن، آج 300 روپے فی درجن ہے۔ دودھ 100 روپے فی کلو تھا، آج 165 روپے فی کلو ہے۔ گھی 350 روپے فی کلو تھا، آج 550 روپے فی کلو ہے۔ چینی 90 روپے فی کلو سے 160 روپے فی کلو ہے۔ دال ماش 290 روپے فی کلو سے 460 روپے فی کلو ہے۔ دال مونگ 165 روپے سے 390 روپے فی کلو ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے عوام کی زندگی کو قائم رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی تو یہ آپ جواب دیجئے، یہ 70 سے 80% قیمتوں میں بڑھاؤ ہوا ہے۔ کیا آپ کی ہماری آمدنی 70-80% بڑھی ہے اس عرصے میں؟ بالکل نہیں۔ آج پاکستان کی اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا طبقہ تو شاید پہلے سے بہت امیر ہے، لیکن باقی پورا پاکستان ہر روز غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو عمر ایوب صاحب نے آپ کو بتایا 2 کروڑ پاکستانی اس عرصے میں سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ حکومت کے اپنے فگرز ہیں، جو ان کی اپنی جو اسٹیٹ بینک کی اور دوسرے اداروں کی جو رپورٹیں ہیں ان میں یہ فگر دیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ایک خط غربت ہے اس سے نیچے 2 کروڑ لوگوں کا 2.5 سال میں جانا ایک زلزلہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ، آپ کے دوست، بہن بھائی، بچے، آپ کے ارد گرد کا معاشرہ بالکل بکھر رہا ہے۔ فسطائیت اور ظلم اور جبر اور قانون اور آئین کے اوپر جو حملہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم صرف معیشت کو دیکھیں تو جو کچھ پچھلے 2.5 سال میں ہوا ہے اس کی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جشن منائیں گے، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی کیا حاصل کی؟ آپ نے IMF سے ایک قرضہ حاصل کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا 15واں IMF پروگرام ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں، ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جس دن آپ قرضہ لیتے ہیں اگلے 2, 4, 5 مہینے آپ کے چونکہ فارن ایکسچینج ریزروز میں وہ قرضے کی رقم آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بیچا ہے دنیا کو، کوئی آپ نے برآمدات کی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی آپ کو رقم وصول ہوئی ہے، صرف قرضے کی رقم آ جانے کو یہ کہتے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وقتی طور پہ روپیہ سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ وہ قرض کی پیتے تھے میں والی بات ہے، جانتے تھے رنگ لاوے گی فاقہ مستی ایک دن۔ تو آپ بالکل دیکھیے کہ آپ کے تمام جو بنیادی معیشت کے جو ستون ہیں، جو معیشت کے عناصر ہوتے ہیں وہ دگرگوں ہیں، وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاں نوکریاں نہیں بن رہی ہیں، آپ کے ہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ لارج سکیل کیا میڈیم سکیل جو انڈسٹری ہے یہ حکومت کے فگر ہیں، اس میں سکڑاؤ آ رہا ہے۔ یہ انہونی بات ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا معیشت پچھلے سال 10% بڑھی یا 8% بڑھی؟ بھارت میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہم 8% بڑھیں گے اس سال یا 10%۔ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم -1% کم ہوئے ہیں یا -1.5% کم ہوئے ہیں۔ تو ایک سکڑتی ہوئی معیشت میں شادیانے بجانا تو غریب کی جو غربت ہے اور غریب کی جو بدحالی ہے اس پہ تمسخر اڑانا ہے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر،
नुमाइंदा नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।